پیارے اسلام بھائیو، آج کا درس بڑی توجہ سے سننے والا ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی؟ ایک تو بدن ہے اور دوسرا بدن کے اندر روح ہے۔ کیا ہے؟ بدن نظر آتا ہے لیکن روح نظر بغیر دیکھے روح پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بغیر دیکھے روح پر ایمان رکھ رہا ہے تو رب پر ایمان کیوں نہیں رکھ رہا؟ روح پر ایمان کیسے ہے؟ اب یہی کہو گے حافظ صاحب بدن میں جو حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے ہی ہے۔ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بدن ویسے کا ویسے ہی ہے، حرکت نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے بدن میں سے روح نکل گئی ہے، اس لیے یہ ڈیڈ باڈی ہو گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بدن کے اندر حرکت کس وجہ سے ہے؟ جب بدن کے اندر حرکت روح کی وجہ سے ہے تو ساری کائنات میں حرکت رب تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے۔ تیسری بات سنو، روح کو آپ کہیں مقید نہیں کر سکتے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، پاؤں میں ہے، آپ اس کو کسی جگہ مقید، بلکہ روح پورے بدن کے ہر روئیں کے اندر موجود ہے۔ ایک روح ہے پورے بدن کے روئیں میں موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف روح کو ہوتی ہے، ہاتھ کو کانٹا چبھتا ہے تکلیف روح کو ہوتی ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کے درمیان ڈسٹنس کافی ہے، لیکن روئیں کے اندر موجود ہے۔ ارے اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات اپنے علم و قدرت سے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے کیا ہے؟ اس کی 3 ضروریات ہیں۔ کتنے جی؟ کون کون سی ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ کتنی ہے جی؟ ایک سیاسی پارٹی نے نعرہ بھی لگایا تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا۔ یہ ضروریات ہیں ہمارے بدن کی۔ بدن کو اگر روٹی نہیں ملے گی تو اپسیٹ ہو جائے گا، لباس نہیں ہوگا تو گرمی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جتنا مرضی بندہ تھکا ماندہ ہے دن بھر کام کر کے تو رخ اپنے گھر کی طرف کرتا ہے۔ آپ کو میں پی سی ہوٹل کے اندر ایک کمرہ لے کے دے دوں، آپ کو پی سی ہوٹل کے کمرے میں وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو اپنی کچی جھگی کے اندر سکون ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا، جب بندہ تھکا ماندہ ایکسپائر ہوا ہے، رخ کرتا ہے گھر کی طرف، گھر میں جا کے سکون ملتا ہے۔ اگر گھر ہی نہیں ہوگا تو کہاں سکون ملے گا؟ تو 3 چیزیں کون کون سی؟ روٹی، کپڑا اور اب ایک بندے کے پاس تینوں چیزیں وافر مقدار میں ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں نا پڑولے ہوتی ہیں، سال کی پوری گندم، سال کے چاول اور جناب یہ چیزیں وغیرہ پورے سال کا راشن ہے، روٹی کی کمی نہیں۔ کپڑے بھی ٹرنکوں کے ٹرنک بھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھی بے شمار، اور مکان بھی کئی مرلوں میں، اور کتنے مکانات موجود ہیں۔ روٹی بھی وافر مقدار میں ہے، کپڑے بھی ہیں اور مکان بھی ہے۔
اب سکون آ جانا چاہیے لیکن آتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس بڑے بندے آتے ہیں، حافظ صاحب دعا کرو میرا اپنا مکان ہو جائے نا، مجھے سکون آ جائے، میرے گھر میں اے سی لگ جائے بس سکون آ جائے، مجھے موٹر سائیکل مل جائے مجھے سکون آ جائے، میری شادی ہو جائے سکون آ جائے، میرے بچہ ہو جائے سکون آ جائے. میں نے کہا یار جن کے پاس سب کچھ ہے کیا ان کو سکون ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتلاتا ہوں، میری ڈیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. حضرت صاحب ایسے ایسے بندے کروڑ پتی ارب پتی، دولت کا پتہ ہی نہیں، مکانات کپڑے بے شمار، لیکن اس قدر پریشان ہیں کہ یقین جانو ان کی پریشانیاں سن کے میں بھی پریشان ہو جاؤں کہ اتنی بڑی پریشانیاں. وجہ کیا ہے؟ بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر حکومت تینوں چیزوں کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لے لیتی ہے. روٹی کپڑا مکان یہ حکومت دے گی آپ کو، لیکن وہاں پر خودکشی کی ریشو اتنی بڑھ گئی کہ حکومت کو تنگ آ کر سوئسائڈ سینٹر بنانے پڑے، خودکشی کے مراکز. کیونکہ ایک بندہ اپنی زندگی سے بیزار ہے، ٹرک کے نیچے آ کے چھلانگ لا کے خودکشی کرتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہم سوئسائڈ سینٹر بنا دیتے ہیں، جو مرنا چاہتا ہے آ جائے یہاں پر گولی کھا کے مرنا چاہتا ہے گولی بھی موجود ہے، فائر مار کے مرنا چاہتا ہے تو وہ بھی موجود ہے، اور دیگر سہولتیں موجود ہے، جیسے مرنا چاہتا مر جاؤ. یار تینوں چیزیں وافر مقدار میں ہیں، اب کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ اب تو سکون آ جانا چاہیے، لیکن نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تینوں چیزوں کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. جتنی دیر روح کو غذا نہیں دو گے چین نہیں آئے گا. روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ بڑا اپسیٹ ہے، پریشان ہے، خفتہ حال ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے. ارے نہ کوئی چیز اندر گئی ہے نہ باہر آئی ہے، سکون کیوں آ گیا ہے؟ ارے پتہ چلا یہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کو چین آ گیا ہے. قرآن پڑھتا ہے چین آ جاتا ہے، سرکار کا ذکر سنتا ہے چین آ جاتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے چین آ جاتا ہے. ارے راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر ایک طرف کرتا ہے چین آ جاتا ہے. ارے ماں باپ کی قدم بوسی کرتا ہے چین آ جاتا ہے. ارے کسی غریب کو مدد کرتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اس کو دوائی لا کے دے دیتا ہے. ایک بندہ غریب آدمی چلا رہا ہے تکلیف سے، اٹھا کے جا کے ٹیکا لگوا دیتا ہے، اس کو چین آ جاتا ہے، اس کو ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. ارے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جتنی دیر تک روح کو غذا نہیں دو گے چین. ایک بات دکھ کے ساتھ کہنے لگا ہوں، دکھ کے ساتھ. آج 24 گھنٹے ہمارا بھاگ دوڑ یہ جسم کی ضروریات کے پیچھے لگا ہوا ہے. روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے. کبھی روح کی غذا کے لیے بھی کچھ وقت نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ یاد رکھو، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. سکون چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو. ارے سکون چاہتے ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو. سکون چاہتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھو. ارے سکون چاہتے ہو غریبوں کی مدد کرو. سکون چاہتے ہو ارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو.
سکون چاہتے ہو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو، تمہیں سکون آتا چلا جائے گا۔